آپ لوگوں کو لفظ بھیجے تھے سارے روٹ ورڈز وغیرہ، اور وہ پڑھ کے بھی میرا دل تھا کہ تھوڑی سی تجویز بھی بہتر کی جائے نا. آپ نے سنا تھا میں نے بھیجی تھی عظما، آپ لوگوں نے دیکھی؟ میں نے میسج کیا تھا اس میں یہ تھا. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام جی، کیا حال چال ہیں؟ ہاں باجی اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں باجی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک، اللہ کا احسان. تو چلیں ٹھیک ہے. مجھے یہ تھا کہ اس میں میرے بھیجنے کا مقصد تھا کہ ایک تو آپ لوگ اس میں ضمائر کو دیکھ لیا کریں. تو افنان جی، آپ کو لگا کہ اس میں سمجھ آ رہی تھی میں نے جو بھیجا ہے کہ ضمائر دیکھ لیں آپ؟ عظما آپ سن رہے ہو؟ جی باجی میں کہہ رہی ہوں سن رہے ہیں. ہاں جی، وہ میں نے ضمائر کا کہا تھا نا کہ آپ لوگ غور کر لیں کہ اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ ہو کی ضمیر کی تو کافی تکرار ہے نا، بار بار ہے اس کو. تو میں نے اس کے ریزن بھی بتائے تھے. تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی؟ الحمدللہ اب دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ویسے سمجھ تو آ رہی ہے. ہاں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پہلے سے تھوڑا سا دیکھا ہو نا تو پھر وہ آپ کو سمجھنے میں اور بات کو انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہو. تو چلیں آپ سب لوگ پڑھ لیں جو شروع کی دعائیں ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید سب کو. اللہ تعالیٰ سب کا آنا مبارک کرے اور ہمارا مل کے پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو. تو جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ الذی. میرا نہیں ہے. آپ لوگ نا یہ اپنا کسی نے کھولی مائک کھلا ہوا ہے تو اس سے نا پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ بند کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نستعینہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. ہم لوگ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 تک آئے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے، یہ بہت ہی اہم سورہ مبارکہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبیوں کے کنٹینیویشن میں ہم لوگوں نے پڑھا. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے بعد ان کی جو عاد اور سمود تھے، اور عاد اور سمود کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط، اور پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق، اور پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں کا جو کینان میں آباد ہونا. اور پھر وہاں سے جب وہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو مصر میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے فرعون کے گھر، وہ سارا اس میں کافی انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت اس وقت جو ہے سچویشن یہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اپنی قوم کو لے کے جب فرعون سے ان قبطیوں سے بچا کے لے آئے، تو اب اللہ تعالیٰ جو مستقل
بیسیکلی خطاب تو سارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جو ہے مکہ میں مستقل نافرمانیاں کر رہی ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پچھلی قوموں کے اقوام کے احوال بتا کے تو قریش کو سمجھانا چاہا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ کتنے اسٹرانگ تھے، تو تم لوگ اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے، تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور اب جو ہے اصل بات حضرت موسیٰ کا اس وقت واقعہ ہے، لیکن اس میں جو 2 یا 3 آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں درمیان میں بات کی گئی ہے، اور پھر وہی قصہ دوبارہ سے حضرت موسیٰ کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر آپ لوگ غور کیجئے گا الفاظ کے اوپر، اور اس کی دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہیں اور کس سے بات جو ہے وہ چلتی ہے اور کس کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو یقیناً قرآن پاک کا اپنا ایک بہت زبردست اسلوب ہوتا ہے جو آپ کو متاثر کرتا ہے، اور آپ یقیناً اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 158 ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، عزروہ و نصروہ واتبعوہ النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ اسی سے نبی پاک کے ساتھ بات کا جو سلسلہ چلا ہے درمیان میں حضرت موسیٰ کے واقعے کے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ، میں بے شک، انی بے شک، جو چھوٹی یہ ہے یہ یائے متکلم ہے، یہ متصل ہے ضمیر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ انہیں بتا دو سب لوگوں کو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، علیکم تمہاری طرف، جمیعاً یعنی سب کے سب کی طرف، انی بے شک میں رسول اللہ علیکم جمیعاً، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں لوگوں کو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو دیکھیں خطاب کیا گیا ہے یا ایھا الناس کہہ کے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جو ہے تمام نوع انسانیت کے لیے تھی، جیسا کہ سورۃ النساء میں ہم پڑھ کے آئے، سورۃ سبا میں آپ پڑھیں گے آیت 28 میں، وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور سورۃ انبیاء 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات نبی پاک کی فرما دی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور یہاں پہ الذی اب کون ہے؟ وہ اب پہلے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بتا رہے ہیں کہ جو نبی میں نے بھیجا ہے تم سب کو بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور فوراً ہی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہاں بالکل، اللہ زینا، اپنا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں اللہ زی، وہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اللہ۔ پریکٹس کی ہوئی ہے نا، تو دیکھیں اللہ زی جو ہے وہ کیا ہے، اس میں موصولہ آپ نے پڑھے ہیں نا، اللہ زینا اس میں موصولہ ہے اور یہ مذکر کے لیے آتا ہے نا، ویری واحد کے گڈ، لیے، ویری واحد کے نائس، یہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یہ اچھی بات آ گئی ہے، پریکٹس آپ نے کی ہے۔ تو اب وہ اللہ جس کا میں رسول ہوں، وہ جو لہو ملک السماوات والارض، سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو گرینڈر ہے، ایک زبردست قسم کی اس کی بادشاہت ہے، اس کی جو بڑائی ہے، کبریائی ہے، وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو اسی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی۔ لہو میں ضمیر کس طرف جا رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ دیکھیں
اللہ زی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں اب یہ آپ ایک غور کریں، میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ اس کے اوپر کبھی آپ کو الٹا پیش نظر آئے گا، کبھی آپ کو زیر نظر آئے گا، کبھی کھڑی زبر نظر آئے گی اور کبھی کھڑی زیر نظر آئے گی. ہے یہ ہو ہی کی ضمیر. یہ تجوید کے اصول میں آپ تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، ہو اللہ ہو، لیکن اس کے اوپر جو الٹا پیش آتا ہے یا سیدھا پیش آتا ہے تو اس کی وجہ پچھلا جو لفظ ہوتا ہے نا اس کے جو حرکات ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر انفلوئنس کرتی ہیں، اور یہ تجوید کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ لکھ کے بھیجا تھا، آپ کو یہ میری بات سمجھ آئی ہے؟ جی باجی آئی تھی. ہاں دیکھیں 4 طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے ہو نا، الٹا پیش کے اور ساتھ. باجی اس میں ان آیتوں میں، پچھلی آیتوں میں اور ان آیتوں میں بہت زیادہ واضح ہے. ہاں واضح ہو گئی. دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہے نا کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہے یہ ہو کی ضمیر ہی، اور ضمیر ہمیشہ راجی ہوتی ہے، اور یہ ہو جو ہے یہ متصل ضمیر ہے، اور یہ متصل ضمیر وہ والی ضمیر ہے جو کہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے، جو کہ نسبی اور جری حالت میں جو ہوتی ہیں نا پیچھے اسم، ان کو شو کرنے کے لیے آتے ہیں جو ضمیر متصل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ نے یہ سیکھا ہے تو آپ کو آ جائے گا اور بھی آگے، اور آپ کو قرآن سے ایک خاص محبت خود احساس ہوگا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اب اپنا بتا رہے ہیں کہ دیکھو لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں. وہی زندگی دیتا ہے، یحیی ہوتی ہے حیات سے ہے، زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور وہی جو ہے وہ موت دیتا ہے. مار کر. ہاں اب یہاں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو الٹیمیٹ پاور ہے اس کو بہت پیارے طریقے سے شان سے بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت ہر ایک کی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو اب تم نے کیا کرنا ہے، جو قوم ہے جو مان نہیں رہی تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے، فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، و رسول ہی، اور اس کے رسول پر. اب دیکھیں یہاں رسول ہی کے ضمیر کتنی مزے کی بات ہے، یہاں پہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ سیدھا زیر آیا ہوا ہے یہ ہوئی، اور پیچھے لوٹ بھی رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. تو لیکن اس کے لکھنے کا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ تجوید کا بھی اصول ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلا جو حرف کا حرکت ہوتی ہے وہ اگلے والے اسم جو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے رسول پر، اور کون ہے رسول، اب ان کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول ہے اللہ تعالیٰ کے وہ کون ہیں، رسول النبی الامی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات دوبارہ دہرائی گئیں، پیچھے بھی یہی کہا گیا تھا، اور وہ 2 صفات رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امی ہیں وہ، اور نبی ہیں. الذی یؤمن باللہ، وہ جو خود دیکھیں خود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس رسول پر ایمان لاؤ جو خود بھی ایمان رکھتا ہے، اور پھر اسے ادب اور احترام میں رسول کے مرتبے سے اوپر نہ اٹھاؤ. کیوں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایگزیجریشنس کی جاتی ہیں کسی بات میں یا غلو پیدا کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، آپ اگر غور کریں تو بعض اوقات نعتوں میں بھی اتنی ایگزیجریشن ہوتی ہے کہ وہ مقام جو ہے وہ اللہ سے بھی بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کر دیا جاتا ہے، تو وہ بیلنس نہیں رہتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ واضح بتا رہے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتا دو کہ میں بھی رسول امی ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کی پاور میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ تخلیق، موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، اور وہی زمین و آسمان کا مالک ہے. اور اس کے بعد وکلمات ہی، اور اس کے کلمات کو مانتا ہوں، یعنی میں جو اس کے کلمات ہیں. اب کلمات سے یہاں مراد نمبر 1 تو آپ خود ہی انڈرسٹینڈ آپ کر لیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ کے کیا کلمات ہیں، یعنی اس کی ساری جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، بالکل اللہ پاک کے کلمات، بالکل بالکل وہ بھی ایک مراد قرآن مجید، اور وہ تمام کلمات جو قرآن پاک میں بطور کلمات آئے ہیں، جیسے سورۃ الکہف 109 جو سیکنڈ لاسٹ اس کی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبردست طریقے سے شان بیان کی جاتی ہے. کل لو کان البحر مددا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا.
کہہ دو اگر سمندر میرے پروردگار کی باتیں سبحان اللہ لکھنے لگیں تو سیاہی ختم ہو جائے، اور پروردگار کی باتیں ختم نہ اور سمندر بھی آ جائیں تو تب بھی اس اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا تعریفیں ہیں وہ ختم نہ ہو۔ اسی طرح صورت لقمان کی بھی اسی ریفرنس میں بہت زبردست آیت ہے 27، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ الْأَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يُمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ ابْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ، بڑی پیاری یہ آیات ہیں۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور 7 سیاہیاں ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں، اس کی حمد و ثنا تو ختم ہو ہی نہیں سکتی، اور بے شک وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنی پاورز کو جو مان نہیں رہے بتا رہے ہیں، اور جو نبی پاک کو بھی نہیں مان رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ میں بھی یہ اتھارٹی نہیں رکھتا، یہ اتھارٹی ساری کی ساری اللہ رحمان الرحیم پروردگار کے لیے ہے۔ سارے کلمات اور ساری جو بڑائیاں ہیں، وہ کبریائیاں ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے سزاوار حمد ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَاتَّبِعُوهُ، اور اس کی پیروی کرو۔ اب ہو کی ضمیر کس طرف ہے، ذرا غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ وَاتَّبِعُوهُ، اب دیکھیں یہاں ہو جو ہے نا، اللہ کی طرف، نہیں وَاتَّبِعُوهُ، نہیں، یہ جو پیروی کریں جو کلمات ہیں ان کی طرف ہے، نہیں پیروی کرو کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب یہ آپ نے صحیح کہا، یہ اللہ کی نبی کی پیروی کرو۔ ہو، اور آپ کو میں بتاؤں یہاں آپ ہو کی ضمیر کو دیکھیں کتنی ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ سیدھا پیش ڈلا ہوا ہے اس کے اوپر۔ آپ لوگ غور کر کے مینشن کیا کریں، پوری یہ مختلف چاروں طرح سے آ گئی ہے ضمیر، ہو کی ہی کھڑا زبر کے ساتھ، کھڑی پیش کے ساتھ، اور الٹی پیش کے ساتھ، کھڑی زیر کے ساتھ، تو یہ اس کی ڈفرنٹ طرح سے لکھنے میں آتی ہے تجوید کے اصول کے لیے۔ تو پیروی کرو لعلکم، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو گے، لا جو ہے تاکہ کے لیے ہے، تاکہ تم تہتدونا ہدایت پاؤ۔ تہتدونا کیا ہے؟ یہ لعلکم ہے نا، پہلے شاید کہ تم لوگ ہدایت پاؤ، یہ اس کی خبر ہے، یہ ہدایت پاؤ، ہدایت، یہ لعلکم، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اب غور کریں، ہدایت پانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بتا دی کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ ایگزیکٹلی، دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھیں صرف قرآن ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہت ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع، ان کی پیروی بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 17 میں بھی، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اب یہ دیکھیں یہاں پہ بہی جو ہے نا بالکل کھڑی زیر کے ساتھ آئی ہوئی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے گا، الاحزابی کا مطلب ہوتا ہے گروہوں میں سے، یکفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تو اس کا فنارو، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ پھر نار جہنم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا باعث نجات ہے، فلاح ہے، ہدایت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا چیز اہم بتا دی؟ کوئی بتا دے کہ کیا بات آپ کو اب یہ آیت پوری ہو گئی ہے نا، تو اس میں کیا چیز اہم بتائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اللہ پر ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے، اور اللہ کے کلموں کو، یعنی جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ، اور دیکھ اور کوئی بتائے گا، اور کوئی ایمان اور جو کلمے اللہ تعالیٰ نے نازل، ہاں بالکل صحیح، لیکن آپ اور بھی اینگل سے بتا سکتے ہیں، کوئی بتانا چاہے گا؟ دیکھیں اس میں جو ایک اہم بات آپ کو غور طلب ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا نبی ہوں، لہٰذا میری جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب دنیا سے بھی جانے لگے تھے تو لوگ اس وقت بھی ماننے سے انکار کر رہے تھے نا کہ وہ چلے جائیں دنیا سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی بھی جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ بھی اللہ ہی کے حکم کے تابع ہوتا ہے، تو ہم ایگزیجریشن نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے
اس کو اپوائنٹ کیا ہے, جو اس کو ڈیزگنیٹ کیا ہے پلیس اس کی, وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پلیس ویلیو نہیں رہتی, نفل کو سنت اور سنت کو نفل کی جگہ اور فرض کو سنتوں کی جگہ نفل کو, تو یہ بیلنس خراب ہوتا ہے تو سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ نبی کو بھی نبی ہیں, اللہ ہے, وہ خالق السماوات والارض ہے, یحیی و یمیت ہے, لیکن نبی جو ہے وہ بھی اس کو پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, وہ بھی اس کو فالو کر رہا ہے. تو لہٰذا تم بھی نبی کی پیروی کرو, تو اس کے ان ادر ورڈز تم اللہ کے کلام کی پیروی کر رہے ہوگے, اور پھر اللہ اور اس کے اطیع اللہ و اطیع الرسول آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے 159 میں بتا دیا, وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. یہاں پہ بھی دیکھیں 2 دفعہ ہی نہیں, ایک ہی آئی ہے, یہ بے ہی کی ضمیر آئی ہے, ہو ہے تو, لیکن کھڑی زیر کے ساتھ آئی ہے. تو آپ غور کریں لفظوں پہ, من قوم موسیٰ, اور موسیٰ کی قوم میں سے امتن ایک گروہ ہے, یہدون بالحق جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے. حق سے مراد حق جو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت بنی اسرائیل کو نبیوں کو دیا یا اس کے بعد جو بالکل بالکل جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں نا کتابوں کے تھرو, تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو دیا یا اس کے بعد پیغمبروں کو دیا, بہی یعدلون. یعدلون کا لفظ ہوتا ہے نا عدل سے ہے, برابر, تو اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ یہاں بہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے بھئی؟ سمپل, ہاں حق کے ساتھ. دیکھیں بالکل ساتھ ہی حق ہے نا, پہلے لفظ حق کا ہی آیا ہے, تو حق کی طرف. اور دیکھیں اس بات کے ریفرنس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو سورۃ ال عمران میں 113 میں آیا ہے, من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. اور یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے تو اس کے اوپر حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں. انل آیات اللہ ان اللیل, یعنی رات کے وقت وہ اٹھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, وہم یسجدون, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہی بات سورۃ ال عمران میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. اور یہاں دونوں جگہ پر اہل کتاب کی صفت بیان کی گئی ہے. پیچھے کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کہ وہ جو ہیں وہ یسجدون ہوتے ہیں, خاشعین ہوتے ہیں, اور پھر کہا کہ یتلون آیات اللہ وہم یسجدون, اور وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے بھی ہیں, پھر سجدہ ریز ہوتے ہیں. پھر العمران میں بھی 75 میں بھی یہی بات کہی, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ. کنتار کا لفظ جب میں نے آپ کو سورۃ ال عمران پڑھائی تھی نا, تو میں نے بہت محنت سے اس کو آپ کو ایکسپلین کیا تھا. کاف تو را اس کا تھا, کافی مشکل سا لفظ تھا جس کا مطلب ڈھیروں مال ہوتا ہے. آپ کو یاد ہو شاید جس نے میرے سے پڑھی ہوئی ہے, میں نے خود بھی بڑی محنت سے اس کو پڑھایا تھا. تو کنتار کا لفظ آیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس ڈھیروں مال بھی ہوتا ہے نا, تو دے ڈونٹ کیئر, مطلب ان کو یہ نہیں ہوتی لالچ کہ بھئی ہم رکھ ہی لیں پیسہ. تو وہ نیک ہوتے ہیں, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور وہ کیوں نہیں کرتے ڈھیروں مال کی پرواہ؟ یہاں کس ریفرنس میں آ رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے جو اپنی ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کرو. ہاں, کہ جو میں نے زائد دیا وہ دوسروں کے لیے دیا. اللہ ظاہر ہے وہ امانتیں بھی ان کے پاس آتی ہیں یا رکھتے ہیں, تو وہ اللہ کا خوف ہی ہوتا ہے نا, خاشعین ہوتے ہیں نا وہ, خاشعین للہ. اللہ سے خشیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی کا خوف ہونا کہ میں یہ کروں گا غلط کام تو میرا اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ 120 سورۃ بقرہ میں بھی آیا تھا 2:10 میں, الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. تو یہ صفات ہیں تمام اہل کتاب میں سے جو لوگ حق کو پہچانتے تھے, اور انہیں کوئی سائیکولوجیکلی کوئی پریشر نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھا, وہ پہلے بھی
حق پر تھے، اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق دیکھا تو فوراً اس کو مان گئے. آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، جب نبی پاک پہ وحی نازل ہوئی پہلی اور وہ بہت گھبرا گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے وہ کس کے پاس لے کے گئی تھی؟ وہ حضرت خدیجہ وہ اپنے چچا کے پاس لے کے گئی تھی. نہیں، ان کے کزن تھے، ان کے ہاں کزن تھے. ہاں ان کے کزن تھے، تھے. ہاں ورقہ بن نوفل، نام ان کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ورقہ بن نوفل. ہاں ورقہ بن نوفل. اور وہ تورات کے انجیل کے بہت اسکالر تھے، اور انجیل کے عالم تھے بہت. ہاں بالکل عالم تھے. تو پھر انہوں نے ان کی کنفرمیشن دے دی تھی کہ ہاں یہ تو وہی نبی ہے جس کی اس کتابوں میں ذکر ہے. اور ان کو پھر دکھ بھی تھا کہ میں اس وقت تک پتہ نہیں زندہ بھی نہیں رہوں گا جب کہ ان کی قوم ان کو ان کے یہاں سے نکال دے گی. اگر میں اس وقت تک ہوا تو میں ان کی مدد کروں گا. یعنی وہ بھی ایک نیک انسان تھے بیسیکلی. تو یعنی بیسیکلی بتانا یہ ہے کہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتایا ہوتا ہے، اور ان نے نبی پاک کی بھی آنے کی خبر تھی. اور جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور معاشرتی مسائل میں بھی اسی کے ذریعے سے حل کرتے ہیں. تو یہاں حق کے دیکھیں دو مطلب ہیں. ایک تو حق اللہ کا قانون جو سچ ہے، جو ہے حق کتابوں میں، اور دوسرا اس کی پیروی اس طرح کہ جس طرح اس کا حق ہے. یعنی جس طرح ویسے تو حق یہ ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ حق ادا ہو اس کا، کہ ہم اس کے اکارڈنگ اپنی ساری لائف جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کریں، اپنی زندگی سبمٹ کریں، اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو یہ بھی حق ہوتا ہے. تو جی فاطمہ، اللہ کی طرف سے جو بھی مذہب آیا، جو بھی قانون آیا، وہ سب اسلام ہے. اس جی میں بالکل، بعد میں جو چینجز کی وہ ہم انسانوں نے کر دی، ہاں لیکن وہ تمام انبیاء بھی مسلمان تھے جو اللہ کا کلام لے کے ہمارے پاس آئے. بالکل بالکل صحیح ہے. مطلب وہ سارے نیک ہی تھے. اور بیسیکلی آپ کو پتہ ہے میں نے جب پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا تھا نا تو ہمارے ٹیچر نے یہ بات راسخ کرائی تھی کہ نیکی انسان کی سرشت میں ہے. اللہ تعالیٰ نیکی ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اندر سے سکون ہوتا ہے. لیکن بعد میں وہ آپ نے کہا نا کہ چینجز یہی ہوتی ہیں کہ آپ تحریفات کرتے ہو نفس اور شیطان کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ دونوں حق کے مطلب ہو سکتے ہیں. تو اس تناظر میں اگر ہم اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے آپ کا انالیسس کریں، تو یقیناً ہم بہتر مسلمان ہو سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں کیسے اگر ہو سکتے ہیں تو کیا بات اس میں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے بھی کہی نا افنان جی. اگر ہم اللہ کے کلام پر، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کامیابی کے راستے پہ چلیں گے. بالکل، اس راستے سے ہٹ کے تو کوئی منزل نہیں ہے. کوئی منزل نہیں ہے. بالکل صحیح، یہی بات ہے کہ سارے جو نیک لوگ تھے، جو تمام نبیوں کی ایک ہے، وہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، تمام نبیوں کی سنت ایک ہے. بالکل یہ جو وہ ہم سنت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں نا، کدو کھانا سنت ہے، یہ غلط ہے، یہ سنت نہیں ہے. بالکل سنت اصل میں اللہ تعالیٰ ایک سنت کہتے ہیں راستے کو، جو راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا اس کے مطابق گزارنا. اور پھر آپ آمن الرسول، جو ہم سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں ان کے بارے میں بہت احادیث ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے یاد کی ہوں گی، اور میں ہر دفعہ دعا میں پڑھتی بھی ہوں کہ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کلوا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل. ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، لیکن ہمارے اندر کی جو ہوتی ہے نا انانیت کہنی چاہیے، یا اپنی چیزوں کو صحیح کہنا اور خود کو بڑا، تو وہ اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے کے لیے ہی بیسیکلی یہ قرآن ہے. اگر ہم قرآن سے جڑیں گے تو یقیناً اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے. ہم نے دعا کی ہوئی ہے اہدنا الصراط المستقیم کی، تو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم، یہ ساری قرآن پاک اسی کا ہمارا جواب ہے، اور ہم یقیناً اللہ مہربان ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہی ہے. تو ہم نے جو
قلیل گروہ ہے وہ اس کی ہم نے کہا کہ ہر وقت میں رہتا ہے بنی اسرائیل کی. اب یہاں اصل میں قرآن مجید جو ہے وہ جہاں جہاں بھی بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کا ذکر کرتا ہے نا وہاں ان کے اندر کے جو قلیل گروہ ہیں جو رائٹ پاتھ پہ تھے ان کی تحسین بھی فرماتا ہے. تو جو حق و عدل پر قائم رہے. اور اس قلیل گروہ کو جسے امتن یہدون بالحق و بہی یعدلون کہا گیا ہے کہ ایک گروہ ایسے لوگوں کا برابر رہا ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور یعدلون عدل کے مطابق لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں. یعنی یہاں بھی حضرت موسیٰ کی قوم میں جہاں نابکار اور بڑے ہی ناہنجار شرک کرنے والے پیدا ہوئے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے, ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے نا حضرت موسیٰ کے واقعے کی, تو اسی کے مقابل اچھے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں. اور اسی طرح کا ایک قلیل تعداد والا گروہ ہمیشہ نیکی کی طرف بھی رہا ہے. لیکن جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی, یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کی بات ہے. تو اس وقت بھی ایسے نیک لوگوں کی مختصر تعداد موجود تھی جیسے کہ ورقہ بن نوفل کی بھی ابھی کہا, اور اس طرح اور بھی موجود تھے. اور یہی لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور ان کے ذکر کا مقصد ان لوگوں کی پھر حوصلہ افزائی بھی, اور اس بات کی طرف نہایت ایک چھوٹی سا اشارہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل کتاب کو دعوت حق دی اور اس طرح کے صالحین پر اس کا جو ہے وہ پھر کافی اچھا امپیکٹ بھی ہوا. تو اس چیز کو بھی انہینس کرنا تھا کہ جو لوگ ہیں اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے. تو قرآن اپریشیٹ کرتا ہے نا, تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو نبی امی پر ایمان لائیں گے, یہ جو درمیان میں میں پڑھ رہی ہوں نا, یہ آیت 157 سے جو شروع ہوئی تھی نا, 157 سے جو 159 تک جو بات درمیان میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی کے متعلق شروع ہوئی, یہاں 159 میں آ کے اب یہ ختم ہو گئی ہے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں ذکر آیا 2-3 آیات میں, ورنہ تو یہ قصہ حضرت موسیٰ کا چل رہا ہے نا, بنی اسرائیل کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو یہاں پہ آ کے ختم ہوئی ہے اور آگے جو سلسلہ کلام ہے نا پھر بنی اسرائیل کے ساتھ جڑ جائے گا. تو یہاں عظمیٰ ذرا اس کی تھوڑی سی پڑھنا حاشیہ, یہ 116 سے 17-18 جو مختصر سا یہ بھی بیان کر دو کیا لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل سلسلہ کلام بنی اسرائیل سے متعلق چل رہا تھا. بیچ میں موقع کی مناسبت سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت بطور جملہ معتزہ آ گئی. اب پھر تقریر کا رخ اسی مضمون کی طرف پھر رہا ہے جو پچھلے کئی رکوعوں سے بیان ہو رہا ہے. بیشتر مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق ہدایت اور انصاف کرتا ہے. یعنی ان کے نزدیک اس آیت میں بنی اسرائیل کی وہ اخلاقی اور ذہنی حالت بیان کی گئی ہے جو نزول قرآن کے وقت تھی. لیکن سیاق و سباق پر نظر کرتے ہوئے ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس آیت میں بنی اسرائیلی کا وہ حال بیان ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اور اس سے مدعا یہ ظاہر کرنا ہے کہ جب اس قوم میں گوسالہ پرستی کے جرم کا ارتکاب کیا گیا اور حضرت حق کی طرف سے اس پر گرفت ہوئی تو اس وقت ساری قوم بگڑی ہوئی نہ تھی, بلکہ اس میں ایک اچھا خاصا صالح عنصر موجود تھا. ٹھیک ہے, یہ اس سے آگے بھی پڑھوں؟ ہاں یہ پورا کر دو. اچھا 118 بھی پڑھنا. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس تنظیم کی طرف جو سورۃ مائدہ آیت نمبر 12 میں بیان ہوئی ہے اور جس کی پوری تفصیل بائبل کی کتاب گنتی میں ملتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ سینا کے بیابان میں بنی اسرائیل کی مردم شماری کرائی. پھر ان کے 12 گھرانوں کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی نسل سے تھے الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا اور ہر گروہ پر ایک ایک سردار مقرر کیا تاکہ وہ ان کے اندر اخلاقی, مذہبی, تمدنی اور معاشرتی اور فوجی حیثیت سے نظم قائم رکھے اور احکام شریعت کا اجرا کرتا رہے. نیز حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12ویں بیٹے لاوی کی اولاد کو جس کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے
ایک الگ جماعت کی شکل میں منظم کیا تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن رکھنے کی خدمت انجام دیتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ بات جو میں نے پڑھ دی پہلے ہی، یہ آیت 118 جو ہم ابھی 160 پڑھنے لگے ہیں نا، اس کے ریفرنس میں ہے، یعنی اب سلسلہ کلام دوبارہ جڑ گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو کس طرح سے پھر سے منظم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اپنی قوم کو لے کے تو بحر احمر سے، ریڈ سی سے نکل کے جب آئے کوہ سینا، تو ان کو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں کی، اور ان کو کس طرح سے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا نبیوں کا سلسلہ کیسے چلتا ہے، اور حضرت یعقوب جو تھے بیسیکلی ان کے 12 بیٹے تھے، ان کی 12 بیٹوں میں سے جو حضرت یوسف تھے وہ مصر میں آئے تھے، وہ غلام بن کے ان کو بیچا گیا تھا، تو وہ وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت دی تو پھر انہوں نے ساروں کو بلایا، تو پھر وہ ایجپٹ آئے تھے بیسیکلی کے نام سے، تو ایجپٹ میں آ کے پھر وہ جو حضرت جو ہیں موسیٰ وہاں پیدا ہوئے، اور فرعون کے انڈر، اور دو زندگی کے اہم پہلو نبی حضرت موسیٰ کے تھے، ایک وہ فرعون کے گھر میں پلے، اس کے بعد ان کو نبوت ملی، اور پھر اس کے بعد یہ جو بنی لاوی، اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ آ گیا ہے کہ جو ان کے 12 حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا بیٹے کا نام لاوی تھا، جس کی وجہ سے اس کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو دونوں بھائی تھے وہ تھے، اور وہ پھر جو ہیں وہ بنی لاوی کہلاتے ہیں نا، لیوائٹس کہتے ہیں انہیں، اور جو قبطی ہیں، قبطی فرعونی تھے جو وہاں پہ انہوں نے غلامی میں ان کو لے لیا تھا، جو ایجپٹ میں آئے تھے، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آرگنائز کیا دوبارہ سے۔ اب آپ اس ریفرنس میں اس آیت کو غور کیجیے گا، کیونکہ پہلے ہی اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ گئی، اور اب آپ دیکھیں اس ریفرنس میں یہ آیت نمبر 160 ہم آیت پہ آ گئے ہیں، اور اس میں آپ غور کریں، پہلے ان کے الفاظ پہ میں پڑھتی ہوں تو آپ غور کیجیے گا، پھر ہم اس کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ وقت تانا مسنتئی، اب ہم کی ضمیر ہے، مسنتئی عشرت اسباتن، اسباتن جو ہے نسبی حالت میں ہے، اور اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، آپ جو عربی والے ہیں وہ غور کریں، اور امما وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، ہو دیکھیں وہاں بھی ہو ہے لیکن وہ سیدھے پیش کے ساتھ، یہاں الٹے پیش کے ساتھ ہو ہے، ہو اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ، یہاں پہ بھی منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ ہے ساری آیت، اور اس میں بات کیا کہی جا رہی ہے، وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور کاٹ دیا ہم نے۔ اب اس میں نا کی بھی ضمیر ہے اور ہم کی بھی، اب مجھے کون بتائے گا کہ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے اور نا کی ضمیر کس طرف؟ کوئی اگر جانتا ہے تو بتا دے، ورنہ باجی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے جدا کر دیا جو ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور وہ قوم کی طرف جا رہی ہے، قوم کی طرف جا رہی ہے۔ بالکل صحیح، صحیح، بالکل صحیح، ماشاءاللہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کاٹ دیا ہم نے ان کو، کن کو؟ کاف توا اور نا ہے، کاف توا اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، کتا کر دیا، علیحدہ کر دیا، ہم کن کو؟ جن کا ذکر اوپر بنی اسرائیل کو، یعنی انہیں الگ الگ کر دیا، جو ابھی ہم نے بتایا ہے نا، قبائل میں تقسیم کیا، تو انہیں تقسیم کر دیا۔ اور یہاں جو لفظ کتانا ہے نا، یوزلی تو یہ ایک نیگیٹو ورڈ ہوتا ہے کہ بھئی کاٹ دیا، لیکن یہاں پہ یہ پازیٹیو میننگز میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے یہ میننگ ہے انہیں ڈیوائیڈ کر دیا، اور یہ لفظ یہاں اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آرگنائز کیا، کر دیا، کس طرح؟ اسنتی عشرتا، 12 اسباتن، اسباتن کیا ہیں؟ یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، خاندانوں کے لیے یا قبیلوں میں، اممن، اممن جو ہے امت ان کی جمع ہے گروہوں میں، یعنی ایک ہی باپ کی اولاد کو 12 قبیلوں یا 12 خاندانوں کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
کہ حضرت موسیٰ کی انڈر سپرویژن ان کو تقسیم کیا، اور جو اسبات کا لفظ ہے وہ سین با اور طوا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آپ نے پڑھا ہے، اور یہ آپ جو ہیں سورۃ بقرہ میں جیسے پڑھا تھا نا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباطی، اسباطی یعنی ان کی جنریشن، ان کی خاندان جو چل رہا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور الاسباط اور ان کی اولاد، اور یہ ٹوٹل جو ہے نا 5 ٹائم یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں مطلب ہے وَقَدْ تَعْنَهُمْ مُثْنَتَ عَشْرَةَ الْأَسْبَاطَ أُمَمًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا۔ اور یہ انسیڈنٹ کب ہوا؟ دیکھیں کب ہوا کہ جب جہاں انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ سیم اسی ٹائپ کی آیت آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی ہے، تھوڑی سی چینجز کے ساتھ، اور یہ واقعی باجی وہ جب انہوں نے پتھر پانی پہ مارا تھا تو پتھر پہ مارا تھا تو پانی جاری ہونا شروع ہو گیا تھا، بالکل، اس لیے یہ واقعہ آ رہا ہے نا، اس کا ریپیٹ ہوا ہے نا یہاں پہ، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کا بہت ہی نون واقعہ تھا جو کہ قریش جانتے تھے، اس لیے اس کو ایگزامپلری بنا کے ان کو بتایا گیا تھا کہ تم لوگ باز آ جاؤ، اور ہمارا بھی ویسے حال ایسا ہی ہے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ ہے کہ وہ ان کو صحرائے سینا میں جب وادی تیہ میں مصر سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے، تو اس واقعہ کا ذکر اس آیت میں آپ نے اس سے پہلے دیکھیں سورۃ مائدہ میں بھی اس طرح سے آیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَاهُمْ اسنا عشرتا نقیباً، وہاں نقیب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا سورۃ مائدہ میں جب میں نے آپ کو پڑھائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں سے 12 نقیب یہاں سردار کے میننگ میں ہے، 12 سردار مقرر کیے، اور پھر سب حضرت موسیٰ کی زیر نگرانی تھے، یعنی سارے انڈر دا سپرویژن آف ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں نبی ہوتے ہیں، ان کی سپرویژن میں سارا کام ہو رہا تھا کہ اللہ نے 12 ان کو خاندانوں میں ڈیوائیڈ کر کے ان کو آرگنائز کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب دیکھیں یہ 2 دفعہ ہو آیا، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ موسیٰ کے لیے ہے۔ ویری گڈ، دیکھیں بالکل صحیح، پانی مانگا، ہاں از دستکاہو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ نے تھوڑی کوشش ماشاءاللہ کی ہوئی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو اسپیشلی بول کے یہ ضمائر بتائے تھے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں تو یہ آپ کو اچھا لگے گا۔ مجھے خود بھی بہت مزہ آتا ہے جب مجھے صحیح بات تک میں پہنچ جاتی ہوں، ورنہ ایک تشنگی رہتی ہے اور مزہ نہیں پھر آتا بات کا۔ تو انہوں نے کہا اذ استسقاہ قومہ، جب اس سے پانی مانگا اس کی قوم نے، یہ بھی سارا جو انسیڈنٹ ہے، یہ سارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعہ بتا رہے ہیں، یہ کائنڈلی آپ ان کی قوم نے، ہاں جی، یہ کائنڈلی جب آپ بات کر لیں تو میوٹ کریں گے تو بات صحیح سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ دیکھیں ہاں اب نوائز نہیں چلا گیا، جزاک اللہ۔ تو یہ ہے کہ یہ سارا وادی تیہ میں ہی جہاں پہ یہ لے کے آئے تھے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو، تو وہاں پہ انہوں نے وہاں کا یہ انسیڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وادی تیہ میں یہ سارا کچھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر، کن کے مطالبے پر؟ حضرت موسیٰ کی قوم نے جو مطالبہ یہ کیا ہے نا، اذ استسقاہ قومہ، یعنی ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کس چیز کا؟ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہ پانی کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، کس بات کی؟ اندرب کہ مارو، کسے؟ بے عصاک الحجر، اپنی لاٹھی مارو، ہاں اپنی عصا کو کس پر؟ الحجرہ۔ اب یہ الف لام لگا ہے تو اس کا مطلب ہے خاصی پتھر پر کسی پہ مارو، اس خاص پتھر پر عصا کو۔ تو عصا کے اصل میں بہت سارے کام تھے، اور بہت بڑا یہ معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ سبحان مبین بن گیا، تو پھر اس نے
وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب اللہ کے حکم سے دریا میں مارا تو وہ باہر کے اندر، دریا کے اندر ریڈ سی میں راستہ بن گیا. تو ایک جگہ دیکھیں مارا تو ایک جگہ سے چشمے پھوٹ پڑے 12 سبحان اللہ، اور ایک جگہ مارا تو اس میں زمین پانی ہی ختم ہو گیا اور راستہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس معجزے میں، عصا میں. تو پھر اس کے بعد جب اللہ کے حکم سے دریا پر مارا تو راستہ بن گیا. پھر اب آپ یہ اس میں ایک اہم بات ہے کہ اصل چیز کیا ہے، مطلب عصا کو مارا اور وہ نکلا تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور ہے. دیکھیں اللہ کی دین ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اصل جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہے. اوپر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 158 میں، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت، یعنی یہ پاور ساری اللہ کی ہے. عصا میں اگر وہ یہ سب کام کر رہا ہے تو بیسیکلی اس کے بیہائنڈ جو اصل طاقت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. تو اس لیے یہ بات میں یہاں پہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کمزور ہوتا ہے نا، تو وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے کہ اس نے بڑا زبردست کوئی کام کر دیا ہے یا کسی بندے کے ذریعے کوئی کام ہو گیا یا کسی چیز کے لیے، تو وہ اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے. تو اس باریک ڈفرنس کو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کسی بھی چیز یا کسی بھی انسان کے پاس اگر کوئی پاور ہے، کوئی اللہ نے اس کو کچھ دیا ہے، کچھ تاثیر ہے، تو اس سے کوئی فائدہ لے رہا ہے یا فیض یا شفا مل رہی ہے، تو دراصل وہ اللہ کی عطا ہے. تو پھر الحمدللہ رب العالمین. الحمد کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ الف لام کس لیے لگا ہوا ہے؟ یہ الف لام کس چیز کا ہے؟ رب النام کا. لیکن اس میں بن جاتا ہے نا اس سے، مطلب خاص تعریف، صرف اللہ کی تعریف نہیں. یہ الحمد اس معنی میں بھی آتا ہے جو ساری پاور، سارے کے لیے بھی. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ الف لام کے کئی میننگز ہو سکتے ہیں معرفہ ہونے کے ساتھ، یعنی ٹوٹل ساری تعریف یہاں پہ آ رہا ہے، تمام تعریفیں. ہم کرتے ہیں نا اس کی ترجمہ یہی الحمدللہ رب العالمین، سب کی سب تعریفیں. تو یہ سب کی سب کا مفہوم الف لام کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ حمد کا لفظ تھا نا، ہے میم دال حمد ہے نا، الحمد بن گیا کہ ساری، ہاں تمام تعریفیں. اللہ معرفہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تمام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو پھر الحمدللہ رب العالمین، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں. فم بجست یہ لفظ غور کریں، فا تو کے لیے ہے، تو فم بجست پھوٹ نکلے، یعنی پچھلی آیت سورۃ البقرہ میں آیا تھا فن فجرت ہم نے پڑھا تھا، اور یہاں پہ فم بجست جو سیم میننگ دے رہا ہے. با جیم سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کسی تنگ جگہ سے پانی کا پھوٹ کر بہ نکلنا. جیسے آپ پتھر سے چشموں کا پھوٹنا ہوتا ہے، تو جیسے پتھر میں سے سوراخ ہو کر پانی بہ نکلتا ہے، اسی طرح یہاں پر یہ لفظ جو ہے فم بجست کا آیا ہے. اور منہ اسنت عشرت عینن، تو اس میں سے جو ہیں چشمے پھوٹ پڑے، نکل پڑے. قد عالمہ تو جان لیا ہر ایک نے، تحقیق قد کا مطلب ہے تحقیق، جان لیا. کلو اناسن ہر گروہ نے کیا جان لیا؟ مشربہم اپنا مشرب. مشربہم کا کیا مطلب ہے؟ ہم کی ضمیر کدھر ہے؟ انہوں نے اپنا پانی کی جگہ، پینے کی جگہ، وہ لوگوں نے اپنے قبیلے کی جگہ، میں ہم کی ضمیر پوچھ رہی ہوں نا، اپنے قبائل کی طرف. ہم کی ضمیر وہ جو 12 ان کی قبیل، ضمیر جو ہے وہ قبائل کی طرف، وہ ہاں اسبات خاندان جو جگہ کو جان لیا نا لوگ. خاندان کو. ہاں وہ ان کی طرف جا رہے. ہاں بالکل. اور اپنا مشرب، اور کیا ہے مشرب؟ شین رے با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور 39 ٹائم یہ ورڈ ریپیٹ ہوگا. آپ کو پتا ہونا چاہیے، قرآن میں آئے گا. اور یہاں پہ مشربہم پانی پینے کی اپنی اپنی مقرر جگہ
ان جو اسباتن جو تھے، جو قبائل تھے، خاندان تھے، جنہوں نے مانگا تھا پانی، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اب ہمیں پانی دو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کی نعمت عطا کی. تو پھر وہ اپنی ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کتانا بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ، تو پازیٹیو میننگ میں کہ ان کو آرگنائز کرنے کے لیے ان کو قبائل میں تقسیم کر کے ان کو ایک اچھا سوشل سیٹ اپ بنا کے دیا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 گروہوں میں تقسیم کر کے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان پر احسان کیا، انہیں پانی کی نعمت دی، انہیں ڈسپلن کیا، آرگنائز کیا انہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر زللنا نا کیا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہاں، اور ہاں زللنا زواد لام. اچھا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زلال کا جو ہے نا، ذل کا جو لفظ ہے، دیکھیں یہ زواد لام سے ہے. ہاں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ. اور جو یہاں آیا ہے نا، یہ بند کر لیں آپ ورنہ یہ آواز بہت آ رہی، نوائز آ رہا ہے. تو یہ جو زللنا علیہم الغمامہ، غائن میم، غمام کہتے ہیں بادلوں کے سائے کو. یہ پلیز آپ اپنی میوٹ کر دیں، میوٹ کر دیں، یہ بہت نوائز ہے. میوٹ کر دیا، جزاک اللہ. آپ اگر میوٹ نہیں کریں گے نا آپ کو خود بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو دیکھیں زللنا علیہم الغمامہ غائن میم. دیکھیں ابھی ہم نے کتنی پیاری حدیث بھی پڑھی تھی نا کہ 2 بادلوں کے سائے کن کے اوپر ہوں گے. وہاں کیا پڑھا تھا؟ جو سورۃ العمران اور سورۃ بقرہ پڑھیں گے ان کے اوپر، سورۃ بقرہ پڑھیں گا. ہاں آپ نے بڑی اچھی حدیث ہے یاد کر لی، اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو اللہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو جیسے وہ سایہ ہے ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو صحرا کے اندر کتنی تپش ہو، کتنی تکلیف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا اور ان کے اوپر ایک بہت جو نرم ہلکا بادل کا سایہ ہوتا ہے نا وہ ان کے اوپر کیا. اور سایہ کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یہ غمامہ کے اندر ایک حکمت یہ کہ کالے اندھیرے خوفناک بادل نہیں تھے بلکہ سفید اور ہلکے بادل تھے سائے والے، اور ان کے اندر روشنی بھی تھی اور اس میں بڑی وہ بہت پروٹیکٹیو وہ فیل کرتے تھے، اور اس پروٹیکشن کے اندر وہ کمفرٹیبلی اپنے جو باقی ایکٹیویٹیز تھیں روٹین کی وہ بھی کمفرٹیبلی وہ کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کمفرٹیبل سچویشن ڈیولپ کر کے دی اس صحرا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اس صحرا میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کی. وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے ان پر منو سلوا. یعنی منو سلوا جو تھا وہ بغیر کسی مشقت کے انہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی نعمتیں عطا کیں. اور ہوتا یہ تھا کہ من جو تھا وہ شہد کی طرح کی کوئی میٹھی چیز تھی جو کہا جاتا ہے کہ طلوع فجر اور سورج نکلنے سے پہلے اترتا تھا. اور سلوا جو ہے پرندوں کے لیے یا بٹیروں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پرندوں کا گوشت بہت لذیذ اور بہترین ہوتا ہے. اور آتا ہے حدیث میں وہ قرآن پاک میں جو اس کی لذت کو انہینس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زبردست طریقے سے بتایا ہے وَلَحْمًا طَيْرًا مِمَّا يَشْتَهُونَ، یعنی جنت کی نعمتوں کا سبحان اللہ ذکر فرمایا. اور اس میں کہا کہ وہاں جو ہے نا ان کا گوشت ہوگا پرندوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بدبخت قوم کو جس نے کہ بالکل اس کو اندر کھورے اتنا نہیں سمجھا اور نہ شکری کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صحرا کے اندر یہ منو سلوا اتارا. اور پھر فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اس میں سے کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں. اور یہاں طیبات کے کھانے کو دیکھیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کلو تم کھاؤ، حکم دیا جا رہا ہے من سے طیبات. من حرف جار ہے جو اپنے بعد والے لفظ کو جر دے رہا ہے، اور زیر دیکھیں آپ دی ہوئی ہے. اور جو اسم کے آخری حرکات ہوتی ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ عربی والے بتائیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. اعراب. ویری گڈ خاور جی.
اعراب کہتے ہیں. دیکھیں آپ کو یہ بہت سلائٹ ڈفرنس اب آپ نے سیکھ لیا ہے. اعراب ہم بچپن میں کہتے تھے ہر چیز پہ اعراب لگا دو. اعراب وہ نہیں ہوتے. اعراب صرف آخری اسم کے اوپر نیچے یا نسبی جری یا رفعی حالت ہوتی ہے, اس کو اعراب بولتے ہیں. باقی فتح ضمہ اور کسرہ ہوتا ہے. زیر زبر پیش کیا ہوتی ہیں ذرا بتائیں. ہم تو اردو والے لگاتے تھے نا, اردو میں تو اعراب ہی کہتے ہیں, لیکن وہ یہ عربی میں وہی ہم چونکہ ہاں آخری لفظ کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں. آخری لفظ کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں. اور جو زیر زبر پیش ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں یہاں پہ. رفع نصب جر. نہیں زیر زبر باجی وہ حرکات ہوتی ہیں اور حرکات ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں. ویری گڈ. یہ دیکھیں نا آپ یہ صحیح بتا رہے ہیں. ضمہ فتح اور کسرہ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ضمہ فتح کسرہ زیر زبر پیش اور نصب جر اور رفع یہ تینوں میں ڈفرنس ہے. اور یہ سلائٹ ڈفرنس اگر آپ کو پتا ہوگا تو تب آپ لفظ کو صحیح انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. کیونکہ یہاں من جو ہے ابھی ہم نے ویسے حروف نہیں پڑھے, ابھی ہم صرف اسماء کے اوپر ہیں, اور اسماء کو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ہم نے محنت کی ہے سمجھنے کی. تو ابھی بھی کافی چیزیں ہم جملہ اسمیہ تک بڑی محنت سے پہنچے ہیں. لیکن یہ اس وقت جو ہے من طیبات جو ہے حرف جار ہے, جس نے طیبات کو زیر دی. تو کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے, کھاؤ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال جائز حدود کے اندر پسندیدہ ہے. تو اسی لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے طیبات کو اپنے لیے حرام کر لیا یا منع کر لیا, ممنوع کر لیا, تو اس نے ایک ناپسندیدہ کام کیا. یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں اور آپ کا دل بھی چاہتا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو دیا بھی ہوا ہے, تو آپ اس کو سمجھو کہ شاید میں بڑا متقی ہو جاؤں گا, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ غلط بات ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ رہبانیت میں بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں نا, تو ساری اپنی اوپر نعمتیں جو ہے وہ آپ غلط کر لیتے ہو کہ میں بہت اللہ کا جو ہے خوف رکھنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی بات نہیں پسند. تو تقویٰ میں تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حرام کی کمائی یا حرام اشیاء میں سے کچھ نہ کھاؤ اور حد سے بڑھ کر نہ کھاؤ. جیسے ہم نے آیت نمبر اس میں پڑھا تھا نا, سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ کے آئے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. تو اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھنا پسند نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں یہاں پہ میں کینیڈا میں ہوں نا, تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک فیملی کو ان کو پوچھا کہ بھئی تم لوگ ویگن کیوں ہو گئے ہو نا, تو وہ ویگن ہو جاتے ہیں نا یہاں پہ. تو وہ ویگن وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ڈیری پروڈکٹس وہ نہیں کھاتے اور گوشت وغیرہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ بڑا زیادتی ہے نا کہ ہم ان کی حلال کریں اور وہ ان کو کھائیں اور ان کا گوشت کھائیں. جیسے وہ ہندوؤں کا جیسے ہے نا, وہ بھی تو اسی طرح ہی کرتے ہیں نا. ہاں اسی طرح یہ آپ کی لیکن مسلمانوں کو کاٹتے جاؤ, ان کو بے شک قتل کر دو, لیکن وہ جو بکری اور گائے ہے وہ بہت مقدس ہے. ہاں تو یہ اصل میں اگر ہم اپنی اللہ مجھے پتہ لگا کیا ہوتا ہے ویگن نا یہاں پہ بہت ہیں, یہاں ویگن ریسٹورانٹس بھی ہیں اب. تو ویگن ہوتی ہے جو صرف سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, دالیں شالیں, ہاں باقی چیزیں گوشت اس طرح پروٹین وغیرہ کس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے, ڈیری پروڈکٹس تو بالکل ہی نہیں کھاتے. تو اس لیے یہاں پہ اب ویگن ریسٹورانٹس کا کافی ٹرینڈ ہے نا. تو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم لوگ تو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں, گوشت کو کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے روسٹ کر کے کھاتے ہیں. شاکاہاری وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی. لیکن بہرحال وہ جو گوشت نہیں کھاتے اور سبزی کھاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, شاکاہاری. اچھا نہیں مجھے نہیں پتا. وہ فلموں میں کہتے ہیں نا, اچھا ہندوؤں کو کہتے ہوں گے, ٹھیک ہے کوئی ٹرم ہوگی ان کی نا. تو اسی طرح مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہرحال نہیں پسند کہ ہم, آپ کو پتہ ہے سورۃ تحریم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تھا کہ انہوں نے جو شہد تھی وہ نہیں کھائی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. تو کہ کوئی بھی ایسی چیز جو میں نے نہیں کہی تم اپنے اوپر کیسے کہہ رہے ہو کہ میں حرام کر دوں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بات بہت بری لگتی ہے.
تو کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور ہم حرام کر دیں تو یہ پسندیدہ نہیں. وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ان لوگوں پر ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیں اور ان سے منہ موڑا، اور ظلم کا معنی ہے حق تلفی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وما ظلمونا، انہوں نے بات نہ مانی ہماری، ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر، نفس یعنی ہم اپنے ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. تو دیکھیں اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے، کیا بات واضح ہوئی؟ بتا دیں نا آپ کو کیا سمجھ آئی. اللہ کا حکم اللہ کو کچھ نہیں بگڑا، ایک ایک بات، ہاں بالکل، یہ عظما بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اور بھی کوئی بتا؟ ہاں جی آپ خابر جی آپ بھی بتائیں. ہاں جی، اس میں اگر انہوں نے اللہ کی بات نہیں ماننی نا تو اس میں ان کا اپنا ہی نقصان ہے، اللہ کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں جا رہا. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے. بالکل، اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کون بتا رہا ہے؟ اور بھی بتانا چاہے کوئی بتا دے. یہ جو پوری آیت کا ہے نا وہ تو یہ بنے گا نا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنے والے 12 قبائل تھے ان پہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی معجزانہ سطح پہ مدد کی لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور اس لیے وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے. ٹھیک ہے، یہ بھی میننگ بنتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، ان کی آپ تھینک لیسنس ہو آپ کے اندر. یعنی کہ پاکیزہ چیزوں کو بھی وہ اپنے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، نہ شکری کا انداز ہو. تو اصل میں اللہ کی دی نعمتیں، یا آپ لوگ، مجھے تو لگتا ہے اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، اتنا ذکر ان کا. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے کہ ہم بھی بڑے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا نوازا ہوا ہے. اور امت محمدیہ کوئی چھوٹا سا آنر نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے اس لیے ہم خود ہی اپنے آپ کو رونتے ہیں. تو اگر ہم سمجھیں تو کیا شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں ہم، شکر الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل میں مسلمان ہوں. تو اللہ کی دی نعمتیں یا اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کر کے انسان اپنے نفس پر، جان پر خود ہی ظلم کرتا ہے، تو اسے اپنے کیے ہوئے غلط کام کی سزا پہلے خود ہی بھگتنی پڑتی ہے. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے صحیح بتا دیا کہ اپنے اوپر خود ظلم کرنا ہے. اور پھر بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ انہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے نوازا اور انہوں نے کس طرح ان نعمتوں کی ناقدری کی. ابھی عظما تم نے اس کا ڈیٹیل بھی تھوڑی سی پڑھی تھی. 119 ذرا پڑھو، اس میں 119 اور 20 میں بھی آئے گا تھوڑا سا اور ڈیٹیل، کہ جو کتانہ جو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تنظیم بنائی اور ان کا پھر کیا ادھر لکھا ہوا ہے 119 میں. 119 ٹھیک ہے. اوپر جس تنظیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ من جملہ ان احسانات کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے. اس کے بعد اب مزید 3 احسانات کا ذکر فرمایا گیا ہے. ایک یہ کہ جزیرہ نما سینا کے بیابانی علاقے میں ان کے لیے پانی کی باہم رسانی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا. دوسرے یہ کہ ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے آسمان پر بادل چھا دیا گیا. تیسرا یہ کہ ان کے لیے خوراک کی باہم رسانی کا غیر معمولی انتظام من و سلوہ کے نزول کی شکل میں کیا گیا. ظاہر ہے کہ اگر ان 3 اہم ترین ضروریات زندگی کا بندوبست نہ کیا جاتا تو یہ قوم جس کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچی ہوئی تھی، اس علاقے میں بھوک اور پیاس سے بالکل ختم ہو جاتی. آج کوئی شخص وہاں جائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اگر یہاں 15-20 لاکھ آدمیوں کا ایک عظیم الشان قافلہ یکایک آ ٹھہرے تو اس کے لیے پانی، خوراک اور سائے کا آخر کیا انتظام ہو سکتا ہے. موجودہ زمانے میں پورے جزیرہ نما کی آبادی 55,000 سے زیادہ نہیں ہے. آج اس 20ویں صدی میں بھی اگر کوئی سلطنت وہاں 5-6 لاکھ فوج لے جانا چاہے تو اس کے مدبروں کو رسد کے انتظام کی فکر میں درد سحر لاحق ہو جائے.
یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے کے بہت سے محققین نے جو نہ کتاب کو مانتے ہیں نہ معجزات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا کے اس حصے سے گزرے ہوں گے جس کا ذکر بائبل اور قرآن میں ہوا ہے۔ ان کا گمان ہے کہ شاید یہ واقعات فلسطین کے جنوبی اور عرب کے شمالی حصے میں پیش آئے ہوں گے۔ جزیرہ نما سینا کی طبعی اور معاشی جغرافیے کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات کو بالکل ناقابل تصور سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی قوم یہاں برسوں ایک جگہ پڑاؤ کرتی ہوئی گزر سکی تھی، خصوصاً جب کہ مصر کی طرف سے اس کی رسد کا راستہ بھی منقطع تھا، اور دوسری طرف خود اس جزیرہ نما کے مشرق اور شمال میں عمالیقہ کے قبیلے اس کی مزاحمت پر آمادہ تھے۔ ان امور کو پیش نظر رکھنے سے صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان چند مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے جن احسانات کا ذکر فرمایا ہے وہ در حقیقت کتنے بڑے احسانات تھے، اور اس کے بعد یہ کتنی بڑی احسان فراموشی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم کی ایسی سری نشانیاں دیکھ لینے پر بھی یہ قوم مسلسل ان نافرمانیوں اور غداریوں کی مرتکب ہوتی رہی جن سے اس کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت دیکھیں آپ کو کتنا اچھا اس کو بتا دیا، ایکسپلین کر دیا، تو ان کی ناشکری کو۔ اب جو ہے اگلی آیت ہے 161، اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ۔ یہ آیت ہے وَإِذْ قِیلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا۔ اب کن سے کہا گیا؟ کن سے کہا گیا؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ کس کا واقعہ چل رہا ہے؟ لوگوں سے نہیں، بنی اسرائیل، یہ صحیح بولا جی، بالکل ٹھیک، بنی اسرائیل سے۔ تو اسکنو جو ہے سکون سے ہے، 69 ٹائم یہ ورڈ آئے گا، اور حاضہ القریۃ، یہ اب آپ جو ہم مرکب ناقص جب پڑھیں گے نا، یہ پلیز آپ بند کر دیں، میوٹ کر دیں، کائنڈلی میوٹ کریں سب۔ تو حاضہ القریۃ، یہ حاضہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیں آپ کی یہ میوٹ کر دیں پلیز، یہ اپنے مائکس میوٹ کر دیں۔ حاضہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیں حاضہ مؤنث اشارہ ہے، اور یہ مرکب اشاری ہے، اور یہ اشارہ جا رہا ہے قریہ کی طرف۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آواز بہت نوائز آ رہا ہے، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے۔ مائک بند کریں گے تو آگے بات ہوگی، پلیز مائک بند کر دیں۔ مائک بند کریں، میوٹ کریں مائک۔ باجی آواز نہیں صحیح آ رہی، میں نے اسی لیے میں خاموش ہوں ابھی، کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے اپنا مائک کھول دیا ہے۔ کیوں مائک کھولا ہوا ہے؟ بہت شور ہو رہا ہے۔ ہاں اب بند ہوا ہے، شور ہو رہا ہے۔ اب صحیح ہوا ہے۔ یہ کسی نے بند، آپ پلیز، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو آپ میوٹ کیوں نہیں کر دیتے ہیں۔ دیکھیں صرف ان میوٹ اور میوٹ آپ نے ایک کلک کرنا ہوتا ہے، ورنہ ساری بات ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے، بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو ہم نے جو ہے حاضہ ہی کریہ تھی، تم کو پتہ پوچھا؟ ہاں کریہ، اچھا وہی جو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی فاطمہ۔ ہاں یہ شہر کے لیے، اس شہر بالکل، یہ کریہ جو ہے نا یہاں، یہ اس کے لیے بستی کے لیے ہے، اور یہ بستی کون سی تھی جہاں وہ گئے تھے؟ بیت المقدس کی نا۔ یہ ہم نے سورۃ المائدہ میں 21 میں پڑھا تھا نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا ادخلوا الارض مقدسہ التی کتب اللہ لکم۔ کتب اللہ مطلب جو ارض مقدس تم لوگوں کے لیے لکھ دی گئی ہے نا، اس میں داخل ہو جاؤ نا۔
اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا. اور کریا سے کاف را اور یا 57 ٹائم یہ کریا کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے, اور اس سے مراد ہے جہاں لوگ جمع ہو کر آباد ہو جائیں. تو اس سے اس کریا کہا جاتا ہے اسی لیے کہ لوگ وہاں آباد ہو جاتے ہیں. اور ہم یوزلی کہتے ہیں کریا کریا بستی بستی, تو ہمارے امیج میں ہوتا ہے سم ٹائم کہ یہ چھوٹی سی کوئی جگہ ہوگی, لیکن قرآن پاک میں جو آیا ہے کائینا من کریتن ہیا اشد قوتاً من کریتکا, کہ کتنی ہی بستیاں کریا تمہاری کریا کے مقابلے میں, یعنی جو مکہ والے ہیں نا ان سے مکہ کے لیے آیا ہے. مکہ ایک بگ سٹی تھا, اس کے لیے یہ کریا کا لفظ آیا کہ وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں مکہ والے ان سے کئی گنا زیادہ لوگ کریا اس سے پہلے جو تھے ان میں لوگ آباد تھے, قوی تھے, اسٹرانگ تھے. اور کہا وَکُلُوا اور کھاؤ منہا اس میں سے. اب یہ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے, اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ ہے کہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ. نہیں, ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں ہا جو ہے نا, ایک تو مجھے بتائیں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ اس شہر کی طرف ہاں یہ مؤنث ضمیر ہے, اور یہ ہو ہے نا وہ مذکر ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں ہا ہوتی ہے. آپ کو بتایا ہے یہ, آپ کو یہ بڑی کامن میں نے ہاں مؤنث ہے. تو اس کے یہ پیچھے کریا کی ذکر آ رہا ہے, تو ظاہر ہے کریا کی طرف ہی, کریا جو ہے مؤنث ہے, تو کریا کی ہاں کریا شہر ہی ہے, ٹھیک ہے. تو کھاؤ حیثو شے تم, جہاں سے تم چاہو, یعنی اس بستی میں سے جا کر رہو اور اس کی پیداوار میں سے حسب منشا روزی حاصل کرو. کریا کے جس حصے میں تم چاہو, وَکُلُوا اور کھاؤ, اور کہو وَکُلُوا اور کہو. کیا کہنا ہے اس کے لیے تم نے, جب اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو تم نے کیا کہنا ہے؟ حتتن. اب حتتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہمیں معاف کر دے. ہاں بالکل. یہ دیکھیں یہ کسی نے ان میوٹ کیا, ساتھ ہی شور آ گیا ہے. تو دیکھیں یہ سورۃ بقرہ میں آپ نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ حتتن کا مطلب ہے اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اور اس پاکیزہ کلمے کو کہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا. وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے سے, اور دروازے سے مراد یا تو بستی کا دروازہ ہے یا پھر وہ ہیکل کا دروازہ ہے. سجدن سجدہ کرتے ہوئے, یعنی سجدے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہیں, اور سجدے میں کیسی پوزیشن ہوتی ہے, مقصد ہے عاجزی اختیار کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ. اور یہاں سجدے سے مراد ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اور جھکتے ہوئے. تو دیکھیں سجدے کی حالت میں ہم چل تو نہیں سروں کے ساتھ نا, ہاں جی دیکھیں نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم جھکے ہوئے چل تو نہیں نہ سکتے, تو ہم سجدہ ریز بھی ہوں تو ہم چل تو نہیں نہ سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل جھکے ہوئے, اب یعنی عاجزی آپ کے اندر ہو. اب آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے آپ کو نبی پاک کا جو واقعہ پڑھایا تھا اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تھا, تو جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فزیکلی اتنے جھکے ہوئے تھے کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو داڑھی کے بال تھے وہ اونٹ کے کجاوے تک لگ رہے تھے. بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اتنی بڑی فتح, اور کوئی فخر کوئی بڑائی نہیں, اور نہ ہی دوسروں کو اور نہ ہی اہل مکہ کو یہ احساس دیا کہ دیکھو وہی ہو نا تم جنہوں نے مجھے نکالا تھا. نہیں, بالکل نہیں, بلکہ انتہائی عاجزی کے ساتھ. تو یہاں پر بھی مقصد تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عاجزی اور شکر گزاری کی وجہ سے انہیں حتتن کہا تھا کہ وہ کہیں, تو حضرت موسیٰ کی قوم کو کہ وہ کہتے ہوئے آگے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نغفر لکم خطیاتکم, اور ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے, یعنی تمہارے کون ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں کو نہیں دیکھیں یہ بنی اسرائیل ہے نا, ان کے لیے نا, پیچھے بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہاں بنی اسرائیل کے لوگ ہاں خطیات کو. اب یہ خطیات کم تمہاری خطائیں. اب یہاں غور کرنا ہے, نا اور کم کی ضمائر متصل ہوتے ہیں جو نصب اور جر کے لیے آتے ہیں شو کرنے کے لیے نا. تو یہاں بخش دے کا سبب کیا چیز بن رہی ہے, بخشش کی کیا ریزن بن رہی ہے, اللہ تعالیٰ کیوں بخش دیں گے, کس طرح سے بخشیں گے؟ اگر عاجزی اختیار کرو, عاجزی اور خشوع کے ساتھ استغفار کرو گے. تو دیکھیں
ایک ہوتا ہے خطا اور ایک ہوتا ہے خطیہ. دونوں کا روٹ ورڈ جو ہے وہ خا، طوا اور الف ہے. تو دونوں کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے. قرآن پاک میں یہ 22 ٹائم استعمال ہوا ہے. لیکن خطا جو ہے نا بھولے سے کی جائے، اور خطیہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کر غلطی یا نافرمانی کی جائے. اسی لیے جو خاطے ہو وہ مخطئ یعنی دو طرح کے لوگ ہیں. خاطے سے، خطیہ سے مراد ایسا خطا کار جو ملامت زدہ کیا جائے، جس کو پھر سزا ہو، اور مخاطے جو خطا سے معذور ہو، جو بھول کے کر لے. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں ان لفظوں سے. فرمایا نغفر لکم خطیاتکم. اب مغفرت آپ جانتے ہیں کس سے نکلا ہے؟ غائن، فا اور را سے مغفرت. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دو بڑائیاں ہیں، دو صفات بیان ہوئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستر الذنب و تجاوزن، یعنی صرف گناہ ہی کو نہیں بخشیں گے، ڈھانپ دیں گے، بلکہ درگزر بھی کریں گے. اور صرف گناہ ڈھانپنا، اور اگر گناہ ڈھانپ دیا جائے لیکن آپ کی پکڑ ہو تو بات نہیں بنتی. اس لیے کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو ان کے گناہ دکھائے گا تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ اب تو میں ڈوب گیا، میں تو بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سارے گناہ سامنے آئیں گے اور اپنے گناہوں کو دیکھ کر بندہ سمجھ جائے گا کہ اب میں نہیں بچ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد سترھا علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں کو ڈھانپ لیا تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ تو نے کیا کیا گناہ کی ہیں. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. وَأَنَا أَغْفِرُهَا یعنی ان گناہوں کو آج میں معاف کر دیتا ہوں، یعنی اس سے تجاوز کر دیتا ہوں. اس لیے غافر میں ستر اور تجاوزن یعنی معاف کرنا اور اس کو پھر ڈھانپ بھی لینا، دونوں صفات ہیں. کیونکہ دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے جب کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ پہلا ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا گناہ ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ جو زندگی میں جو سب سے پہلا گناہ تھا بڑا، وہ کس نے کیا تھا؟ حابیل نے قابیل کو، اپنے بھائی کو قتل کیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 31 میں پڑھا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا، کہ اس نے کہا کالا یا ویلتا عجزت ان اکونا مثل ھذا الغراب فاواری سوءات اخی فاصبح من النادمین. یہ میں اس لیے بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ غور کریں کہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اب میں اس کو چھپاؤں کیسے، اور اتنا بھی نہ میں کر سکا، اور کہ میں اس کبے کے برابر ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. یہاں اللہ یعنی میں چھپا ہی بھی نہیں سکتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نغفر لکم خطیاتکم، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معافی بھی مانگو گے تو معاف بھی کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا بلکہ ان کو چھپا بھی دیں گے. اور یہ ہے اصل میں مغفرت کی بڑائی، اللہ کے غافر ہونے کی بڑائی، کہ وہ استغفار کا فائدہ اور اس کی حقیقت. یعنی غور طلب بات یہ ہے کہ اگر انسان کو اس کے گناہ کی سزا نہ بھی ملے، دیکھیں اگر سزا نہ بھی ملے لیکن اگر اس کا راز فاش ہو جائے تو وہ کتنی بڑی سزا ہوتی ہے، ندامت، شرمندگی، اور کتنی بڑی انسان کو لگتا ہے کہ بس زمین کھلے گڑ جاؤں. جب شرمندگی ہوتی ہے اس کو ندامت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب معاف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ستر الذنب و تجاوزن، یعنی دونوں اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں. تو یہاں ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات قوم موسیٰ سے کہی کہ قوم موسیٰ کون تھی؟ جو بنی لاوی تھے نا. تو میں تمہاری خطیات اور خطاؤں، ہر طرح کی غلطیوں کو معاف کر کے تمہیں سنزید المحسنین، ان قریب تمہیں محسنین میں شامل کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ مغفرت اور خطا بھی معاف کر دے گا اور اس سے زیادہ بھی عطا کرے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ حق سے زیادہ دینے والے کو محسن کہتے ہیں. ہاں، جو حق ہے
اس سے زیادہ بڑھ کر عمل کو اعلیٰ درجے کا احسان تک لے جانے والا نا. نیکیاں کرنے والے. تو اور یہ نا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک حقوق اللہ میں احسان اور دوسرا حقوق العباد میں احسان. اب دیکھیں اللہ کے معاملے میں احسان کیا ہے کہ بڑی پیاری بات ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت کرو اللہ کی ایسے کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو ورنہ کم از کم فلم تکن تراہ فإنہ یراہ. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا تم اس کو دیکھ رہے. اس طرح آپ بندگی میں اس طرح کا معاملہ کرو. اور احسان ہے کہ احسان کے لیے یہ دو لفظ جو ہے نا وہ یاد رکھو، فضل المعروف یعنی نیکی کرنا اور تکلیف سے بچانا یعنی تکلیف نہ دینا، احسان کرنا. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بندوں کے ساتھ احسان ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال. یعنی اب آپ دیکھیں کیسی کیسی نیکیاں ہو سکتی ہیں. چھوٹی چھوٹی سی آپ نیکیاں اگر آپ بتائیں جس سے آپ سنزید المحسنین میں آئیں، کوئی بتائے گا؟ مطلب ہر طرح سے جیسے بھی آپ کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اس میں کوشش کریں کہ اس کی ضرورت کو پورا کریں. اور جو زائد مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرائض میں ہمیں زکوٰۃ فرض کی ہے اس کو صحیح طریقے سے جو اس کے حقدار ہیں اس تک پہنچائیں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں نعمتوں کو ضائع نہ کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. کسی کی مشکل میں کام آنا. دیکھیں عام طور پہ ہم تو یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو مشکل میں یا ضرورت مند کو دیکھ کے نا تو آپ دیکھیے گا ایسا ہوتا ہے کہ نظریں بھی چرا لیتے ہیں لوگ، تو بھاگتے ہیں کہ یہ ہم سے کہیں کچھ مانگ نہ لے. تو پھر ہم کیسے محسن ہو سکتے ہیں نا. حدیث مسلم میں آتا ہے، میں نے فیس کیا ہوا اس چیز کو خود. آپ ضرورت مند کو دیکھ کے اپنے بہن بھائی یہی پتہ لگتا ہے نا کہ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ. مطلب ہر دین کا ہر کام نیکی ہے، مطلب چھوٹی سے چھوٹی بھی اور بڑی سے بڑی. بالکل ہے. آپ ہر نیکی کی تلاش میں رہو. دیکھیں صحابہ کرام بھی نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے، تو اسی طرح ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو آپ نیکی سمجھ کے اللہ کی بالکل سورت زاریات کی طرف. سورت زاریات یہ میں اکثر جو جمعے کی خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی امام صاحب بہت یہ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. ففروا الی اللہ، سورت زاریات میں آتا ہے دوڑو اللہ کی طرف. اور پھر سورت بقرہ میں ہی آتا ہے کہ سبقت اللہ عطا ہوگا، اللہ تعالیٰ سبقت اللہ عطا کرے. کہ ہم کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے اسے بہت مطلب دھیان سے کرنے کی کوشش کریں، مطلب بڑی نیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تو اس کا بھی اجر وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ہم خیال کریں کہ کسی کی دل آزاری والی بات نہ کریں، اس کو خوش دلی سے ملیں. راستے سے کوئی پتھر کیلے کا چھلکا ہی دور کر دینا. کسی کو کسی بھی طرح کی بھلائی، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی. کسی نے کہا ہے آپ کو کہ میں یہ نیک کام شروع کرنے لگا ہوں، تو آپ اس کو میں نے تو بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو سپورٹ بنتے ہیں. شروع میں تو آپ کو بڑی لوگ ڈسکریج کرنے والے بہت ہوتے ہیں. تو کم از کم انسان ایک تھپکی دے دے، پیار سے کہہ دے ہاں ٹھیک ہے کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو شاباشی دے دو. اور بہت ہی میں تو کہتی ہوں بڑا آسان سا ایک اصول اپنانا چاہیے. جیسے بھی اگر کوئی بھی نیکی کر رہا ہے اس کے اندر حامی بھر لے انسان، اس نیکی کے اندر صرف انسان کا اس میں بھی اجر اس میں مل جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں آپ کا ہسبینڈ کوئی اگر اپنے بہن بھائیوں کے لیے کوئی چیز، کوئی آپ کوئی خدمات یا کوئی مالی مدد یا کچھ کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ صرف حامی بھر لیں، ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں، تو میں کہتی ہوں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. ہاں بالکل. آپ اسی طرح سے ہر وقت تلاش کریں کہ کسی نیکی کے کام میں رکاوٹ بننا، اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، وہ جو یہ بھی گناہ ہے. یہ آپ کو پھر مسائل کا شکار کرتا ہے نا. یہ محسنین میں تو نہیں نا آپ آ سکتے. ہم تو محسنین کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور ویسے بھی بخاری میں آتا ہے، بخاری شریف کی اس میں آتا ہے من کانا فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی. جو کسی بندے کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی. اللہ تعالیٰ جب ہم کسی اپنے بھائی کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. اب یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم کیسے محسنین بن سکتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دیکھیں.
آپ کسی کو کیا کر سکتے ہیں, کسی کو سبق یاد کرا دیں. یہ شاکرہ ماشاءاللہ کافی کرتی ہے, فنان جی بھی, اور یہ جو ہے خاور کافی ماشاءاللہ سے, شبانہ بھی, اور سب ماشاءاللہ آپ ایک دوسرے کو کچھ لیسن ہے کسی بات میں آپ نے پوچھنا ہے تو خوش دلی سے اب کافی ہم ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں, تو وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ چلتے ہوئے حال کسی کا پوچھ لیں, سلام کر لیں, دوسرے کی بات نہ کاٹیں, اور صفائی کا خیال رکھنا. یہ ہم بیٹھے ہوئے بھی یہ چھوٹی چھوٹی بات تو میں اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اب یہ بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اب کسی کے پیچھے ہی پڑ جائیں, بیچارہ کوئی اپنا کام کر رہا ہے تو اس کو آپ اس سے پوچھتے ہی جائیں اور اس کو خیال نہ کریں, تو یہ الگ بات ہے. لیکن آپ کو ویسے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے محسنین کے لیے بہت سی خوشخبریاں قرآن پاک میں دی ہیں کہ اللہ کی اس کو مدد ملے گی, اللہ کی محبت ملے گی, ان کو زیادہ عطا کیا جائے گا, اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ہوگا کب؟ جب ہم محسنین کے لیول کے لیے کسی دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ بڑھ کر دینے کی عادت ڈالیں گے اور نیکیوں میں انکریج کرنے والے بنیں گے. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے وہی بات آپ نے حوصلہ افزائی دے دیں, شکریہ, اس کا حوصلہ بڑھا دیں. یہ سب احسان کے مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں, لیکن بس دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم ہدایت دے ہمیں. تو اب آگے آپ نے پڑھنا ہے یا اتنا ہی کافی ہے؟ 61 تک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے, آپ بتا دیں اگر آپ 62 بھی کہیں گے تو میں پڑھ لوں گی 162. اتنا ہی کافی ہے یا ٹائم کافی ہو گیا ہے نا؟ ہاں جی کافی ہو گیا. ہاں چلیں, اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین, اور اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے. آپ لوگوں نے, میں نے آپ لوگوں کو آیات پڑھ کے بھیجی تھی اور میں نے کہا تھا آپ لوگ مجھے بھی پڑھ کے بھیجیں تاکہ آپ کی تجوید میں پریکٹس ہو. تو ماشاءاللہ سے اس نے, میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ریکارڈ کر کے بھیجیں گے تو اس کا اتنا کوئی فائدہ مجھے نہیں لگتا. یہ اگر اس وقت پڑھیں اور کوئی غلطی ہو تو اس پہ درست کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کتنوں کی تم وہ غلطیاں پھر کیسے, بلکہ وہ ریکارڈیڈ ہو جائیں گی تو وہ نہیں اچھا لگے گا. یہ تم نے عظمیٰ بالکل صحیح بات کہی ہے. ہوا یہ کہ میں صرف آبزرو کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ دیکھتے ہو, غور کرتے ہو, اور مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ خاور نے بہت پیاری پڑھ کے بھیجی. خاور جی کو بڑا جزا ہو. لیکن مجھے خود سے ہی یہ جو بات تم نے کہہ رہی ہو ریئلائز ہوئی کہ یہ بہت مشکل ہے, اور میں نے یہ بات پھر ڈسکس کر لی, کال بھی آ گئی مجھے, تو میں نے ان شاکرہ سے ڈسکس بھی کی, تم بھی اب ڈسکس کر رہے ہو کہ جس نے بھی پڑھنا ہوا کرے گا نا, ہم اس کے بعد تھوڑی دیر اگر آپ لوگ جس نے پوری آیات ایک دفعہ پڑھنی ہوں گی تو وہ پڑھ لیا کرے نا. لیکن جب ہم سب ہوتے ہیں تو اس وقت آپ صرف ایک ایک آیت ہی پڑھیں گے تاکہ سب کو باری باری ملے اور اس کی میننگ. ہاں جی پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. جزاک اللہ. ترجمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے لوگو, بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. وہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں پر اور زمین میں, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. سو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر, اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر, اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. آمین. جزاک اللہ. کلمات جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا بتائے ہیں نبیوں کے ذریعے سے, ان کو پیروی کرو. اب اگلی والی آیت پڑھ لیں. کون پڑھنا چاہتا ہے؟ دیکھیں یہ عظمیٰ نے بڑے اچھے اعراب جو ہے نا, وہ جو حرکات ہیں وہ بھی صحیح صحیح ان کی, اور دمہ کسرہ کا آپ خیال کرتے ہوئے. باجی میں پڑھوں اب؟ ہاں جی پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ قَوْمِهِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. جی جزاک اور اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ, اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل و انصاف کرتے ہیں.
جزاک اللہ. وقطعناه مسناتی اشراتا اسباطا اماما واوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا. فنبجست. ٹھیک ہے. پتہ کیا شاکرہ، تمہاری طرف سے نا بہت نوائز ہے، تم نا ذرا بند کرو پھر میں دیکھوں، سمجھ نہیں آ رہی. ہاں اب دیکھو تھوڑا پیس ہو گیا ہے، مزہ نہیں آ رہا. افنان جی آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں، یا ساجدہ جی آپ پڑھ کے دیکھیں. جی میں پڑھتی ہوں. ہاں جی آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک ایسا گروہ ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کی اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے. آگے بھی پڑھوں؟ جی پڑھیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے، وہ نوائز تھا بہت نا، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب ماشاءاللہ آپ کے سائڈ کی مسنتئی عشرتا اسباطا اماما واوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرتا عینا قد علم كل اناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. جزاک اللہ، بڑا ہی اچھا پڑھا ہے. دیکھیں یار آپ بہت اچھا ماشاءاللہ. 12 گھرانوں میں مستقل گروہوں کی شکل میں، اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی طلب کیا اس سے اس کی قوم نے کہ مارو اپنے عصا کو فلاں چٹان پر، تو پھوٹ پر نکلے اس سے 12 چشمے. بے شک جان لیا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوا، اور کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو، اور ناشکری کر کے نہیں بگاڑا انہوں نے کچھ ہمارا، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے. جزاک اللہ. لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب کہا گیا ان سے کہ سکونت اختیار کرو اس شہر میں اور کھاؤ وہاں جہاں سے چاہو، اور کہتے جانا بخش دے ہم کو، اور داخل ہونا بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں، اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں. جزاک اللہ، بہت اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اسی طرح آپ سب لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ سب پڑھیں اس طرح نا باری باری، اور اگر کوئی تھوڑی دیر رک جائے اور پڑھنا چاہے، اپنی کریکشن کروانا چاہے تو وہ رک کے پڑھ سکتا ہے جب ہم یہ دعا کر لیں گے. اب آپ مشکل الفاظ کے میننگ تو آپ نے آلموسٹ، میں جب پڑھ رہی ہوتی ہوں تو اس میں ہم روٹ ورڈز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ مجھے بتا دیجئے گا کہ جو آپ لوگوں نے ورڈ میننگ تو نہیں کرنے. اب میں دعا کر لوں پھر، اب ہم دعا کر لیں یا جی ٹھیک ہے. ہاں آپ لوگ میوٹ کر دیں، پتہ نہیں کیوں آواز بہت. ہاں اب ٹھیک ہے. آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے. ہاں یہ کچھ ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگوں کو یہ ٹھیک ہے. میں دعا کر لیتی ہوں، پھر ہم بعد میں جس نے اگر پڑھنا ہوگا تو وہ پڑھ لے جو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ لوگوں کو جب میں روٹ ورڈز بھیجتی ہوں تو آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، سمجھ آتی ہے آپ کو؟
آپ لوگوں کو میں نے روٹ ورڈز تو بھیجتی ہوں نا، بھیجتی رہوں نا، کیونکہ اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا کہ بھیجا کریں، ہم لکھتے ہیں باجی، ہم نے لکھے ہیں. ہاں چلو جزاک اللہ. تو پھر آپ اگر کوئی پوچھنا بھی ہو تو پوچھ لیا کریں. وہ اگر جب میں پڑھ رہی ہوتی تو میں اسی دوران پھر پڑھتے ہوئے پوچھ لیا کروں گی روٹ ورڈز بھی نا آپ وہ کو. باجی ماشاء اللہ آپ اتنا اچھا بتاتی ہیں، ہمیں سمجھ آتا ہے، اور جہاں نہیں آئے گا انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے ضرور. چلو جزاک اللہ. اس دفعہ میں نے آپ کو صرف اور نحو کا مطلب بھی بتانا ہے نا. صرف اور نحو یہ جو روٹ ورڈز ہیں یہ صرف ان سے بنتا ہے نا لفظ. جو آپ جیسے کبر، کاف بے رے ایک لفظ ہے کبر، تو جب اس کے اندر ہم اکبر بنا لیں گے تو وہ کبر سے ہی لفظ بنتا ہے نا. تو وہ جب مختلف ایک روٹ ورڈ سے مختلف ورڈز بنتے ہیں تو ان کو صرف کہتے ہیں، علم صرف کہتے ہیں. اور علم نحو جو جملے کی ترکیب ہوتی ہے نا اس میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. تو یہ آپ کو میں نے بتانا ہے. علم صرف اور نحو اصل میں گرامر کا علم ہوتا ہے، جو عربی گرامر کا، اس کو بولتے ہیں. آپ لوگوں نے پوچھا بھی تھا اور میں اس کو آپ کو بعد میں اور بھی بتا دوں گی. تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ و مداد کلماتہ و زینت عرشہ و رداء نفسہ. یا اللہ، یا رحمان و رحیم پروردگار، تمام حمد و ثنا آپ ہی کے لیے. اے اللہ، آپ نے ہمیں یہ کلام پڑھنے کی توفیق عطا کی، آپ نے ہمیں یہ کلام عطا کیا. اے اللہ، ہم قاصر ہیں کہ ہم شکر گزاری کر سکیں. اے اللہ، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، اپنی رحمت کے طفیل ہے پروردگار، ہمیں معاف کر دیجیے گا. اے اللہ، ہم اسی طرح استغفار کرتے ہیں جس طرح سے کہ آپ نے ہمیں نبیوں پیغمبروں کے ذریعے قرآن پاک میں سکھایا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے میرے مالک، اے خالق کائنات، ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ دینا جس کے قابل ہم نہیں ہیں. اے اللہ، یہ کووڈ ہے، اس کو ہم سے دور کر دیجئے. پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے. آپ کہتے ہیں امن یجیب المسترا اذا دعا یکشف السوء. آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ بالک کل. امن یجیب المسترا، ہمارا مضطرب دل آپ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال لیجئے. ہم سب کو یا اللہ، آپ کہتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں کوئی تو آپ اس کو وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اے مالک، جب حضرت ایوب کو پریشانی بیماری آئی تو انہوں نے آپ ہی کو پکارا. رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ، ہم آپ ہی کو پکارتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں جو مشکل آسان کرے. آپ ہی کاشف الامراض ہیں، آپ ہی رحمان و رحیم پروردگار ہیں. اے مالک کل، جتنے بیمار ہیں، جتنے تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، اے مالک کل، ان کی مشکلیں، تکلیفیں، بیماریاں اپنی رحمت سے دور کر دیجئے. اے مالک، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، پروردگار ان سب کی بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے گا. یا اللہ، میرے ساتھ جو نیک صالحین، جو میری صالحات، قانتات، حافظات، جو بھی نیک میری بہنیں ہیں پروردگار، ان سب کی جو مشکلیں ہیں پروردگار اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیجیے گا اور انہیں شفا عطا کر دیجیے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہم اصحب الباس رب الناس وشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ، ایسی شفا دیجیے کوئی بیماری نہ رہے. اے پروردگار، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا. پروردگار، ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. آپ بہتر جاننے والے ہیں. جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے پروردگار بہتر بنا کے اسے عطا فرما دیجیے گا. اے اللہ، جو عطا کیا اس پہ شکر گزاری دیجیے گا اور جو نہیں ہے اس کی حسد اور حسرت میں نہ رکھیے گا. پروردگار، جن بچیوں کے اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد کی دولت دیجیے
اور جن کو اولاد عطا کی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار ان کو بہترین تربیت کی توفیق دیجیے گا۔ اے پروردگار ہماری اولادوں کو ہمارے لیے سکون بنا دیجیے گا، صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا۔ میرے پیارے ملک پاکستان کو اے پروردگار دین و دنیا میں سربلندی عطا کیجیے گا، یا اللہ اس کی حفاظت فرما دیجیے گا، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کیجیے گا، یا اللہ یا مالک کل یہ آپ کے نام سے لیا گیا، اس کی حفاظت فرمائیے گا، یا اللہ یہاں سکون ہو، یا اللہ لوگوں کی مشکلیں دور ہوں، پروردگار ہمیں نیک اور صالحین کا ساتھ عطا کیجیے گا، اے مالک ہمیں بچا لیجیے گا، یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہم مانتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے گا، آپ تو غفور الرحیم پروردگار ہیں۔ اے مالک کل، اے خالق کائنات، جو ہم میرے اس دنیا سے بزرگ رخصت ہو گئے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کے بزرگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وآرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے مالک کل، اے پاک پروردگار جو کچھ مانگا اپنی رحمت سے عطا کیجیے گا، جو نہیں مانگ سکے آپ بہتر جاننے والے ہیں، وہ سب کچھ بھی ہمیں اپنی رحمت سے عطا کیجیے گا۔ جو میری بہنیں آئی ہیں قرآن پاک کے سننے کے لیے، ان سب کی دل کی مرادیں پوری ہوں۔ میں نے جس سے علم سیکھا، پروردگار میرے سب استادوں کے اوپر رحمت ہو، پروردگار سب کے گھروں میں سکون ہو، ہمیں جوڑے رکھیے گا ایمان کی طاقت سے، پروردگار رحم سے معاملات کیجیے گا، یا اللہ ایک اور کرم کیجیے گا، دم آخر ہم سب کے دل و زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہفتے والے دن ہم 7 بجے شروع کرتے ہیں، اس دفعہ ہم نے جملہ اسمیہ پڑھنا ہے، کوئی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے تو ہم لوگ جملہ اسمیہ پہ ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے جملہ بنتا ہے جملہ اسمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ ساتھ رہے۔